بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے لوگوں کی سائیکی کو نوٹ کر کے جتنا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر انسان نفس پر قابو پا لے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور اگر نفس انسان پر قابو پا لے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ ضلع گجرات کے اندر ایک شہر کھاریاں آباد ہے جس کے مشہور ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ اس خبر کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں ایک ماں نے اپنے 2 بیٹوں کو تیزاب پلا دیا، اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ ماں پھر اپنے ان بیٹوں کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھتی رہی ہے۔ بات اس سے مزید آگے بڑھی تو کئی راز افشاں ہوئے، اور آخرکار پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون جو کہ ایک ماں بھی تھی، وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائی اور شیطان بن گئی، اور شیطان بھی درندہ جس نے اپنی سگی اولاد کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ کہانی ہے کھاریاں سے تعلق رکھنے والی ندا زرناب کی، جس نے ایک انتہائی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، قسم پرسی کی زندگی بسر کی، اور ایسے ہی ایک گھر میں رخصت ہو کر آ گئی۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ گھر میں رزق عورت کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے جب ندا رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو اس کے شوہر کو اٹلی کا ویزا مل گیا اور وہ اٹلی چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے محنت مزدوری شروع کر دی اور وہاں وہ سیٹ ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے کاغذات بھی بن گئے تھے اور وہ پاکستان آنے جانے لگا۔ ندا زرناب کے 2 بچے ہوئے، دونوں بیٹے تھے۔ ایک کی عمر 6 سال اور دوسرے کی عمر 4 سال تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دولت کے دروازے ان پر کھول دیے تو ندا زرناب بجائے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزار ہونے کے راہ ہدایت سے بھٹک گئی، اور اس نے اپنی منمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا رہتا ہے کہ وہ گناہ کر کے پچھتائے، توبہ طائب ہو اور ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اس کی یہ بات اس کے رب کو پسند نہیں، اور اس کا رب طاقت رکھنے والا ہے، جزا سزا کا مالک ہے۔ بالکل اسی طرح سے ندا کو بھی ڈھیل ملتی رہی، مگر وہ گناہ کے دلدل میں دھنستی گئی۔ اس نے کبھی توبہ کے متعلق سوچا ہی نہیں، شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے گناہ اس کے لیے نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی عذاب بن جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ندا نے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے۔ وہ تعلقات صرف زبانی کلامی بات چیت تک محدود نہ رہے بلکہ وہ جسمانی تعلقات بن گئے۔ ندا اب شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس غیر مرد کو اپنے گھر بلا لیتی۔ وہ شخص نہ صرف آ کر اپنی جسمانی ضروریات ندا زرناب سے پوری کرتا بلکہ بدلے میں اس سے پیسے بھی وصول کرتا جو اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا۔ وہ رقم جو ندا کا شوہر بہت مشقت سے کماتا تھا، وہ اکثر اس کو تلقین کرتا تھا کہ ضرورت سے زیادہ رقم غریبوں میں بانٹ دینا اور خود بھی فضول خرچی نہ کرنا۔ تمہیں جتنی ضرورت ہو وہ رقم اپنے پاس رکھ کر باقی جہاں بھی کوئی حقدار ملے اس تک پہنچا دینا۔ کیونکہ اس کے شوہر نے غربت دیکھ رکھی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ غربت سے بڑی حقارت کوئی نہیں ہے، غریب کا رشتہ دار کوئی نہیں، ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ غربت بھوک کو جنم دیتی ہے، اور بھوک گناہ کو جنم دیتی ہے، یا پھر غربت جرم کو جنم دیتی ہے اور جرم بھی گناہ کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی رقم سے کم از کم کسی ایک آدھ گھرانے کی کفالت ہوتی رہے، تاکہ کوئی ایک آدھ گھرانہ عزت کے ساتھ بیٹھ کر صرف روٹی کھا سکے، بلکہ وہ اپنے بچے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ مگر اس کی بیوی ندا اس کی سوچ اس کے بالکل برعکس تھی۔ دولت کی ریل پیل دیکھتے اس نے سوچا کہ دولت مند ہونے اور دنیا کے سامنے اپنی دولت کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی دولت کی نمائش کرے۔ آج کل کے اکثر دولت مند لوگوں کی طرح وہ بھی بہت سارے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتی تھی۔
کبھی کبھار شراب پی لینے کو برا نہیں مانتی تھی، وہ بھی شوہر کے علاوہ کسی اور کو بستر پر جگہ دینے کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ اس سے بھی اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو سچی محبت سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ یا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، ان کاموں میں ہماری بہتری ہے یا برائی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے محبوب کو اپنے گھر بلاتی تھی۔ ایک بار اس کا شوہر چھٹی آیا ہوا تھا اور اسی دوران اس کے محبوب نے ملاقات کی خواہش کی، تو اس نے اپنے محبوب کو اپنے گھر بلا لیا۔ جب اس کا محبوب ملاقات کرنے کو آیا تو اس کا شوہر گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے محبوب نے آ کر اپنے نفس کی پیاس بجھائی، کچھ رقم وصول کی اور چلا گیا۔ ندا کے دونوں بچے جو کہ ابھی کم عمر تھے اور اکثر اس مرد کو اپنی والدہ کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے، جب ان کا والد گھر آیا تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایسے ایسے کوئی مرد ہمارے گھر آیا تھا۔ ان کے والد نے پوچھا کہ وہ پہلے بھی آتا تھا؟ تو بچوں نے بتایا کہ ہاں، وہ پہلے بھی آتا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ فلاں کمرے میں چلے جاتا ہے۔ تو اس کے والد نے پوچھا اور تمہاری ماں کیا کرتی تھی جب وہ گھر آتا تھا؟ تو بچوں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ بچوں کی کم عمری اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ وہ اس عمر میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان کو یہ بات کوئی سکھا سکتا ہے؟ اس لیے ندا کے شوہر نے جب اس سے بات کی تو ندا اپنے گناہ کا پردہ فاش ہوتے دیکھ کر ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے الٹا اپنے شوہر پر روب جھاڑنا شروع کر دیا کہ تم بچوں کے کہنے پر مجھ پر الزام لگا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اس کا شوہر وقتی طور پر خاموش ہو گیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس سارے معاملے کو اپنی طور پر تحقیق کرے گا، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو ندا کو طلاق دے دے گا۔ اس نے یہ بات ندا کو بھی بتا دی اور گھر سے نکل گیا۔ بعد میں اس نے اپنے بچوں کو بلا کر اس شخص کے متعلق پوچھا اور پھر اس شخص کا پیچھا کیا، تو اس کے بچوں کا بتایا ہوا ہر ایک لفظ سچ ثابت ہو گیا۔ دوسری طرف ندا کو بھی اس کے محبوب کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر نے حقیقت کو جان لیا ہے، تو ندا نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تاکہ اس کے بچے مزید اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں، اپنے بچوں کو تیزاب پلا دیا۔ تیزاب پینے کی وجہ سے بچوں کا معدہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں الٹی کے ذریعے باہر آنے لگا، اور ان دونوں بچوں نے وہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا اور اپنے مردہ بچوں کو پایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندا نے اس کو بتایا کہ بچوں نے غلطی سے تیزاب پی لیا ہے، مگر اسے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے پولیس میں شکایت کر دی۔ پولیس نے آ کر معاملے کی چھان بین کی اور اس واقعے کو مشکوک قرار دے دیا۔ کوئی بھی انسان اور خاص کر پاکستانی معاشرہ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک ماں اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے۔ اس لیے کسی کا بھی شک ندا کی طرف نہیں جا رہا تھا، مگر اس کے شوہر کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور پیچیدہ نہیں ہے۔ آخر کار اس نے پولیس کو جا کر بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پر شک ہے۔ جب اس کی بیوی کی تفتیش کی گئی، انکوائری کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی، تو کچھ دیر پولیس کا تشدد برداشت کرنے کے بعد اس نے سچ اگل دیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ بالکل حقیقت ہے، اور ساتھ ہی اپنا یہ گناہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیے ہوئے تھے، اور اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اپنے دونوں بچوں کو تیزاب پلا دیا تاکہ اس کے دونوں بچے اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر کے دونوں بچوں کے قتل کے جرم میں جیل بھجوا دیا، اور یوں وہ اپنے کیے کی سزا پانے لگی۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی شرعی حدود کو کراس کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کی پکڑ نہیں ہوتی، تو اس کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے غافل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ہدایت کی طرف پلٹ جائیں۔ اگر آپ نہیں پلٹتے تو آپ کی لگامیں کھینچ لی جاتی ہیں، جس طرح ندا زرناب کی کھینچ لی گئیں۔ آج کل جن گناہوں کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک گناہ کی سزا برداشت کر پانا بھی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔